عرب کے بیچوں بیچ واقع مدان صالح ایک جزیرہ نما علاقہ ہمیں ہیومن سویلائزیشن کی یاد دلاتا ہے، جہاں قوم سمود آباد تھی، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ سمود ایک طاقتور قبیلہ تھا جو قوم عاد کے بعد آیا تھا۔ وہ الحجر کے پہاڑی علاقے میں آباد تھے، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر شاندار محلات بنائے جو ان کے فن تعمیر اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام عظیم پیغمبر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جس نے انہیں خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قوم عاد مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور قرآن پاک میں ذکر آنے کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں، لیکن فرعون کی طرح جس نے اپنے پیچھے چند پیرامڈز ہی چھوڑے تھے، ٹھیک اسی طرح قوم سمود کے لوگوں نے جو عمارتیں اور مقامات تیار کیے تھے وہ آج بھی ہمارے لیے ایک عبرت کی نشانی کے طور پر موجود ہیں۔ قرآن مجید کی 15ویں سورت سورہ الحجر قوم سمود کی کہانی کے نام سے منسوب ہے، جس کا مطلب ہے پتھر یا پتھریلی زمین۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر، مندر اور مقبرے بناتے تھے، اور قوم عاد کے جانشین ہونے کے ناطے وہ ابتدا میں ایک ہی خدا کی عبادت کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے معاشرہ خوشحال ہوا اور انہوں نے مٹیریلسٹک کامیابیاں حاصل کی تو وہ سب اپنی برتری کے عقیدے کا شکار ہو گئے۔ ان کی کامیابیوں نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنی پیدا کردہ نعمتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے وہ اور بھی لالچی ہو گئے اور غریبوں پر ظلم کرنے لگے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ صالح علیہ السلام قوم سمود میں رہنے والے ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ انہیں معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ آپ دیانتداری کی ایک مثال تھے۔ قوم سمود آپ کی حکمت اور خوبیوں کی وجہ سے ان کا احترام کرتی تھی اور انہیں اپنا لیڈر مقرر کرنے کے لیے تیار تھی۔ عین اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اس وحی کے ساتھ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں پر تنقید کرنا شروع کر دی اور انہیں توحید کی تعلیم دینا شروع کر دی اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم سمود کے لوگ ان کے اس بیان سے ہکے بکے رہ گئے۔ وہ صالح علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، لیکن اس بیان کے بعد ناپسند کرنے لگے اور کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایک امیدوار شخص تھے، کیا تم ہمیں اس بات سے روک رہے ہو کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اور ہم اس بات پر حیران کن حد تک شک کرتے ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پروفٹس کو شروع سے ہی اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا تاکہ وہ بہترین کردار کا نمونہ بن سکیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی جانتے تھے وہ آپ سے محبت اور احترام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی پوری قوم الامین یعنی قابل اعتماد شخص کے نام سے جانتی تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے روکا تو وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی صالح علیہ السلام پوری قوم کے پسندیدہ شخص تھے، اور پھر قوم سمود کہنے لگی کہ تم تو ہمارے درمیان ایک امیدوار شخص تھے، اور پھر سب نے صالح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کر دیا سوائے چند غریب لوگوں کے جو آپ کے پیغام کی سچائی سے متاثر تھے۔ انہوں نے آخرکار حق پہچان لیا تھا، لیکن اشرافیہ عیش و عشرت اور بلند مقام کے دھوکے میں اندھی ہو چکی تھی اور نعوذ باللہ صالح علیہ السلام کو پاگل اور جن زدہ قرار دینے لگی۔ تاہم صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی تبلیغ جاری رکھی۔ وہ ہمیشہ عقل اور دلیل سے لوگوں کو سمجھاتے رہتے، جس سے آہستہ آہستہ کچھ اور لوگ آپ کے پیغام کی پیروی کرنے لگے۔ اس بات نے ان کے مخالفین کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر صالح علیہ السلام کے فالوورز کی تعداد بڑھتی رہی تو یہ ان کے لیے خطرہ بن جائیں گے، اور پھر ایک دن مخالفین نے صالح علیہ السلام کو روکنے کے لیے ایک چال چلی اور ان کے پاس آ کر کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر تم کوئی معجزہ دکھا سکو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے کہ تم واقعی اللہ کے سچے رسول ہو۔ واضح طور پر یہ ان کے لیے ایک مذاق تھا۔
انہوں نے اپنی طرف سے معجزے کو اس قدر مشکل بنا کر پیش کیا کہ وہ اسے پورا ہونا ناممکن سمجھتے تھے۔ اور پھر قوم سمود کے سرداروں میں سے ایک نے مطالبہ کیا کہ وہ ایک بہت بڑی چٹان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑے بالوں والا اور خوبصورت اونٹ نکلے، اور مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اونٹنی ہونی چاہیے جو 10 ماہ سے حاملہ ہو اور پورے شہر کے لیے دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور پھر وہ سب ہنس پڑے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ کام ناممکن ہے، لیکن صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر لانے کے لیے بے حد پرعزم تھے۔ آپ نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ وہ لوگوں کی مانگ کو پورا کر دیں، اور پھر وہ دن آیا جب صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا تاکہ وہ معجزے کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا اور وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس میں سے ایک سرخ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی باہر آئی جسے دیکھ کر لوگ حیرت اور خوف میں ڈوب گئے۔ یہ صالح علیہ السلام کے سچا ہونے کی واضح نشانی تھی اور کچھ لوگوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، لیکن اکثر اب بھی اپنے کفر پر اڑے رہے اور انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں بلکہ صرف جادو ہے۔ اونٹنی ایک زندہ معجزہ تھی جسے دیکھ کر لوگ روز بروز اسلام قبول کر رہے تھے۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں کے سامنے ایک شرط رکھی کہ وہ اللہ کی نشانی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اونٹنی کو زمین میں آزادانہ چرنے دیں گے اور تالاب سے پانی پینے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے فرمایا ہم اونٹنی کو ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اے صالح علیہ السلام ان پر نظر رکھو اور صبر کرو اور انہیں بتاؤ کہ کنویں کا پانی اب سے اونٹنی اور لوگوں کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو باری باری پانی پینے کا حق حاصل ہوگا۔ کافروں سے یہ برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی مانگی تھی اور اب وہ اسی نشانی کی موجودگی سے پریشان تھے اور اب وہ اس زندہ معجزے سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ قوم سمود میں سے ایک کافر نے اونٹنی کو ہلاک کرنے کی سازش شروع کر دی اور مزید 8 ساتھیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور پھر پورے شہر نے بھی ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور آخرکار اونٹنی کے پانی پینے کا دن آ گیا اور وہ سب لوگ ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ گئے اور اونٹنی کو غور سے دیکھنے لگے۔ جب وہ کنویں سے پانی پینے کے قریب پہنچی تو ایک آدمی نے تیر چلا کر اس کے پاؤں کو زخمی کر دیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور باقی لوگ فوراً آگے بڑھے اور اپنی تلواروں سے اس پر حملہ کر دیا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ شہر کے لوگوں نے اسے ایک وکٹری کے طور پر سیلیبریٹ کیا اور حملہ کرنے والوں کے لیے زور زور سے خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ جب صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو وہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے فوراً پہنچے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو ہمارے سامنے وہ عذاب لاؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ جس پر صالح علیہ السلام نے جواب دیا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں آرام سے رہو، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے فالورز کو جمع کریں اور شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ صالح علیہ السلام کی سخت وارننگز کے 3 دن بعد آسمان سے گرجنے والی بجلی کی کڑک اور زلزلے نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا، جس نے پوری قوم اور ان کے وطن کو تباہ کر دیا، اور ایک ہی چیخ گونجی جب وہ سب ایک ساتھ کچلے گئے۔ ہر وہ جاندار جو کفر پر اڑا رہا اس کا انجام طے ہو چکا تھا اور کوئی بھی طاقت انہیں بچا نہ سکی۔ ویورز، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔